بچے کو میں نے کہا چلیں آپ اپنے فیملی ممبرس بنائیں, فادر بنائیں, مدر بنائیں, بہن اور خود, اور اس نے فادر کے ہاتھ نہیں بنائے. میں آئی فیلڈ اچھا, میں نے کہا چلیں اب آپ جائیں, ہم تھوڑا سا بچے کے ساتھ نا اکیلے سیشن لیتی ہوں, کچھ اسیسمنٹ کرنی ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلیں ایکسپلین کریں. کہتا ہے یہ, میں نے کہا فادر کے ہاتھ نہیں بنائے. کہتا ہے پاپا کے ہاتھ نہ ہی ہوں تو اچھے ہیں کیونکہ وہ مما کو مارتے ہیں. گناہگار کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے لیکن گناہ سے نفرت. بالکل. ایز اے کاؤنسلر بھی ہمارے اپنے ایتھکس, اپنے مورلز اور اپنے رولس بھی ہونے چاہیے. اب جب میں نے پردے کے ساتھ سوشل میڈیا اور یہ اسٹارٹ کرنا شروع کیا, ہائے پوری سوشل میڈیا تو ایز ٹک ٹاک کر ریلیشن شپ کاؤنسلرس کے پاس, جو کہ ایکچولی میرے ریلیشن شپ کاؤنسلرس نہیں ہیں, کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ لوگ ایک ایک سیشن کی 50-50 یعنی 90,000 آپ غلط کہیں. ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Very warm welcome to all of you in our other program of Hablullah. As promised earlier, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 2 بہترین شخصیات موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاسٹ اپنی سیریز کی تھی پرسنالٹی ڈس آرڈر ان یوتھ پر, اس میں ہمارا جو ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لیں سب ہیڈنگ اس کی یہ تھی کہ ایم آئی اب نارمل, اس کو لے کے ہم لوگوں نے تھوڑی بہت ڈسکشن ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ کی تھی. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارہ احمد. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. ڈاکٹر سارہ ماشاءاللہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ریلیشن شپ کاؤنسلر بھی ہیں. اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آج ماشاءاللہ میرے سامنے ڈاکٹر اکٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے امید ہے بہت اچھی ہماری ایک پروڈکٹیو رہے گی. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم لوگ اپنے ساتھ ایکسپرٹیز کو بلائیں گے اور ہم بات کریں گے ان جینون ایشوز اور کیسز کے متعلق جو کہ پھر ہر ایک کے ساتھ ریلیٹیبل بھی ہیں. ان کے ہم کنکلوژنس اور ان کے سلوشنس پہ جائیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ ریزنس کیا ہیں اور کیا واقعی یہ بیماریاں ہی ہیں یا یہ کچھ اور بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, اور ہم ان کا حل کس طرح نکال سکتے ہیں. یہ بوتھ آف دا ایکسپرٹیز ہمیں اس چیز کے بارے میں گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر آسیہ کو تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ, بہت دیر سے آپ سب ان سے مل رہے ہیں. ڈاکٹر سارہ, اگر آپ کچھ اپنا فردر انٹروڈکشن کروانا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم جی. سارہ احمد, جیسے آپ نے بتایا, کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ریلیشن شپ کاؤنسلر. فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. انوائٹڈ ود جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. اٹس اے پلیئر اور we learn from you guys a lot, so it's player being. جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ کہ ہم انشاءاللہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پلان شروع کیا تھا, ہم اپنے کیسز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں اور آپ دونوں نے اپنی رائے دینی ہے. سنس شی از رننگ اے کلینک آلسو اینڈ شی از جسٹ dealing with such patients too and giving them the suggestions or taking them towards the cure also. ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ اپنی ایکسپرٹیز کی فیلڈ کے اندر یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر اس طرح کے ہزاروں کیسز ان کو نظر آتے ہیں. دونوں کا اپنی اپنی فیلڈ کے حساب سے ہم پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے اور ان سے سجیشنس بھی. مجھے ایک بات کو ایڈ کرنے دیجیے ایک چھوٹے سے ریکیپ کے طور پہ. جی سارا لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ نہیں تھی. بالکل. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو لنک کر دیں گے ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈ کے ساتھ. ضرور. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پہ ہمارا جو یوتھ ہے, جی, گروئنگ ایج میں ہر ایک کو لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور many a time we lose confidence on ourselves. اور ہمیں کئی مرتبہ لگتا ہے کہ شاید میں تو نارمل ایکٹ نہیں کر رہا, یہ کر رہی. اور یہ بھی بہت ہی فکر پڑتی ہے یار why am I so misfit. تو انسان کہتا ہے کہ am I abnormal. جیسا کہ آپ نے بڑا اس کو رائٹ اچھا سا نام دیا. تو اس میں جب ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے جنیرک کانسیپٹ جو ہے نا اس کے لیے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر ہم نے جب ہمارے پاس کیس اسٹڈیز آئی ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس کوسچنس بھی ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ساتھ ان کو ڈسکس بھی کریں گے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لائیو کوسچنس لیں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اور پیپل اراؤنڈ اس, کہ تاکہ ہم ان کو اس طرح سے آنسر دے سکیں جس کو ہم ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے سارا, اسی لیے پھر ہم نے سوچا کہ ناؤ از دی ٹائم کہ when we will have someone expert. تو ماشاءاللہ you are there. It's lovely to meet with you first time. And let us start with the case studies. Okay, inshallah. So for both of you, mashallah, expertise here. ایک اسٹوڈنٹ کی کیس اسٹڈی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, حمزہ نام کے ہیں, but whatever we don't have any specific concern with the name too. کافی confident personality ہے جو یہ حمزہ نامی بچہ ہے, اور اس کا بات یہ ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے میں ڈیسیونگ پرسنالٹی ہے, آپ ادر میننگ میں سمجھ لیں, اپنا کام نکلوانے میں بھی ماہر ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. اور جو آئی ہے کہ اکثر پروفیسرس کو دھوکہ بھی دے لیتے ہیں, کبھی کبھار تھیونگ میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو ورسٹ پارٹ ہے اس کی پرسنالٹی کا وہ یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ریگریٹ, اسے افسوس اور دکھ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھتا. ایسی پرسنالٹی کے متعلق ہم کیا کہیں گے؟
اینٹی سوشل پرسنالٹی کے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹائپ ہونا اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی انسان کسی بھی پرسنالٹی کی بیہیویئر شو کر رہا ہے, کچھ ٹینڈنسیز ہیں, تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ تمہیں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اور یہ نہیں ہے, یا تم تو ہو ہی اس جیسے. تو یہ والی چیز بہت زیادہ لیبلنگ اور بلیمنگ کی طرف آ جاتی ہے, جو اٹ سیلف اس بندے کے لیے یا تو ٹریگرنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف اور چلا جاتا ہے. یہ جو کیس آپ نے بتایا اس کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹیز تو ہیں. وائی لیک آف ریمورس, وائی لیک آف ریگریٹ کیوں ہے؟ بچپن سے obviously یہ ہیبٹ اس کی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. لائک پہلی بار جب اس نے یہ سب کچھ کیا اس کو انکریجمنٹ بے شک نہیں ملی, لیکن اس کو ڈسکریج کسی نے نہیں کیا. نو ون ٹولڈ ہم دیٹ یو آر رانگ. مے بی اس کے پیرنٹس یا اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں انہوں نے سمجھاؤ کہ ٹھیک ہو جائے گا یا یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے اس چیز کو نارمل سمجھتے ہوئے اپنی ہیبٹ بنا لی اینڈ ہی از ناؤ ہیبچوئل. مجھے اس میں ایک چیز سوری اب اس نے ایک سیٹنگ میں کیا یہ سب کچھ, اس نے کیا میری دال گل رہی ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, لیٹس جرنلائز اٹ ٹورڈز ادر سیٹنگز. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف گھر میں ایسے ہوتے ہیں, باہر جا کے ان کو لگتا ہے نہیں ہمیں تو پکڑا جا رہا ہے, ہمارے اسکول والے تو ہمیں بلیم کر رہے ہیں, گھر والوں کو بلا رہے ہیں. تو گھر والے بھی صرف تب بولیں گے جب بچہ کسی سوشل سیٹنگ میں مس فٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کیس میں تو obviously یہ ٹینڈنسیز ہو سکتی ہیں, بٹ اس کے پیچھے اور بہت زیادہ اس کے فادر یا مدر کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ ان کی بھی یہی ڈپلومیٹک ٹائپ کا ان کا بیہیویئر ہو, جس کے ساتھ ظاہر اس نے بھی کہیں سے سیکھا ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک اب یہ جو آپ نے بات کی بہت اچھی کی, ڈپلومیٹک کائنڈ آف بیہیویئر. اب کوئی انسان ایسا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہے جی, عقل مند ہے. اب وہ انسان اگر کسی ایک سیٹنگ میں ایسے ہے جہاں پہ اس کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جا رہا یا بلیم نہیں کیا جا رہا, اور دوسری سیٹنگ میں جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ میں بلیم ہو رہا ہوں اور میں ایک نیگیٹو پرسن کے طور پہ کیٹیگرائز ہو رہا ہوں اور لوگ مجھے وہ اہمیت نہیں دے رہے, تو وہاں پہ وہ نہیں کرے گا. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈس آرڈر ہے, وہ ٹینڈنسی شو کر رہا ہے, کیا ہے وہاں پہ. تو اچھا سارا مجھے اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنے دیجیے. جی پلیز. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے بالکل, اور وہ جو آپ کو میڈیا جو ہے نا اس کو بہت توڑ مڑوڑ کے دکھا رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو کانسیپٹ آف ایول ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارے پاس جتنی موویز بنتی ہیں نا, جیسے یہ سنڈریلا کی مووی, کلاسک موویز کی میں بات کر رہی ہوں, یا وہ پھولن دیوی ٹائپ کی موویز جو ہیں, آپ کو انڈین موویز میں بھی یہ چیز ملے گی. ایک بندے پہ ظلم ہوا اور اس کے بعد ہی کائنڈ آف جسٹیفائڈ ہمسیلف ٹو بی دی ظالم اگین. ریئیکشن جیسے میلیفیسنٹ جو ہے نا, یہ جو مووی آئی ہے, ہاں جی میلیفیسنٹ کے اوپر بہت زیادہ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہانی ہے اس کی, وہ لڑکی کا نا ارورا, پرنسس ارورا جو ہے, اس نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو وہ لا کے تو ایک اس میں قید کر دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد شی پلیز ایز اے گاڈ مدر ٹو ہر, لیکن بیسیکلی وہ اس کو کنٹرول کر کے پوری دنیا سے الگ کر لیتی ہے, اور اس کے پتہ نہیں باپ سے بدلہ لے رہی ہے اور کیا بدلہ لے رہی ہے. اب یہ جو کیریکٹر ہے کلاسک سٹوری میں ہمیشہ برا کیریکٹر تھا میلیفیسنٹ کا. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ ایک پوری کی پوری مووی بنائی گئی ہے جس کے اندر اینجلینا جولی نے جو ہے نا وہ اس کا رول پلے کیا, بالکل پروٹیگنسٹ کا رول پلے کیا ہے, اور اس میں وہ اس کو سارا بتاتے ہیں, اس پہ یہ ظلم ہوا, اس پہ یہ ظلم ہوا, کائنڈ آف وہ جو ایول اس کے جو پاس تھا, یعنی جو آپ اس کا کہہ لیں ٹرامیٹک جو پاس تھا, اس کو فینٹیسائز کر کے تو اس کو ایک طرح سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ دس از فائن, دس از اوکے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ یہ, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی نا بڑی گڈ سائڈس بھی دکھائی گئی ہیں, شی لوز دی گرل, وہ اس طرح سے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ پوری جو ہے نا کہانی کی جو ہے یہ فین فکشن ہے, اصل کہانی کچھ اور ہے. اصل کہانی میں اس کو نیگیٹو کیریکٹر دکھایا گیا ہے, لیکن یہ جو کہانی ہے نا اس کے اندر اس کے کیریکٹر کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں, یہ چیز لٹریچر میں بھی ہے. جن دنوں ہم لٹریچر پڑھ رہے تھے, انگلش لٹریچر میں میرے پاس چونکہ وہ ڈگری ہے, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے سلیبس میں جو ہے نا جان ملٹن کی تھی پیراڈائز لاسٹ, اس میں جو سیٹن کا جو کردار تھا, یہ آدم اور ابلیس کی کہانی کے اوپر ہے, اس میں سیٹن کے جو کردار ہے نا اس کو بہت میگنیفائی اور فینٹیسائز کیا گیا, جسٹیفائی کیا گیا. اس میں بتایا گیا تھا کہ جو شیطان ہے, یہ جو ابلیس ہے, وہ ڈیئرنگ ہے, وہ انجسٹس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور بیکاز اس کے ساتھ گاڈ نے بہت برا کیا, لہٰذا ہی ہیز آل دی پریویلیجز, اور انٹائٹلمنٹ اس کی ہے کہ ہی کین ڈو گڈ, اور وہ کیا ہی کین ڈو بیڈ ٹو پیپل. تو وہ ہی کنٹینیوز بینگ ایول اینڈ ہی کازز دی ایول ٹو ایوری ون, اور یٹ اٹ از بینگ ڈیفینڈیڈ. تو اس کا جو کردار کو اس طرح سے ڈپکٹ کیا گیا کہ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں انسٹیڈ آف
یعنی اس کو غلط سمجھنے کے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ جو ایول کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے اور ایول کو جو ہے وہ جسٹیفائی, جیسے اب آپ نے کہا, وہ کرنے والا ہے, یہ کردار جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ لوگ خود بھی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان کو پتہ ہے میں غلط ہوں لیکن وہ اس کے لیے عذر تراشتا رہتا ہے. بالکل, یعنی یہ رویہ جب ہے جب آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہو. جبکہ یہاں پر ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانے کی خوبی ہی اس جگہ پہ ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دس بیہیویئر مسٹ ناٹ بی ایکسیپٹیبل, کیونکہ آپ اس کو ایکسیپٹیبل ہونے کے اس کے حالات دیتے رہیں گے نو میٹر ویئر ایور اٹ از کمنگ فرام. لیکن اگر آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی ایکسیپٹنس کے حالات دیتے رہیں گے تو اٹ ول کیپ آن, اس کو رکنا چاہیے ایٹ ویری انیشیل اسٹیجز, ڈسکریجڈ. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو میم نے بھی کہی. اگر میں ہم تھیری کو بھی اس طرح سے جسٹیفائنگ سچ بیہیویئرس کو بھی ہم کلیریفائی کریں تو میں بھی یہ جو حمزہ کا کیس ہے اس کی ایگزامپل اگر میں دوں, ا مدر مطلب شی کیپٹ آن کالنگ می کہ میں نے کل ہی اپوائنٹمنٹ لینی ہے, میرے بچے کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. میں نے کہا ابھی تو وہ چھوٹا ہے, آپ اس طرح نہیں کہہ سکتی, آپ مجھے اس کے بیہیویئر رپورٹ کریں. اسکول میں بچوں کو گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے, ایک بچے کا اس نے پتہ نہیں دانت توڑ دیا اور سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ وین شی کیم, جب ان سے ہسٹری پہ میں بہت فوکس کرتی ہوں کہ ہمیں اپلائڈ سائیکالوجی میں یہ بتایا گیا کہ ایٹیولوجی اور کیس کنسیپچلائزیشن, آپ نے روٹ کاز تک جانا ہے. جب میں نے ہوم انوائرمنٹ کا پوچھا کہ نیچے اس کی چاچی رہتی ہیں اور اوپر میں رہتی ہوں, ٹھیک ہے, تو جب وہ نیچے بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے, میں نے تو اس کو کہا ہوا ہے بچہ کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگائے نا اس کا منہ توڑ دو تم, امیجن. ہاں, لیکن اسکول میں پتہ نہیں وہ ایسے کیوں کرتا ہے. آئی کیپٹ کوائٹ, اور پھر بچے کی اسیسمنٹ وغیرہ کچھ کرنے کو کہا. پھر ہماری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے HTP, آپ ہاؤس ٹری پرسن بناؤ, یا اگر بچہ کچھ نہ بھی کر رہا ہو تو ہم ڈرائنگ کے تھرو اس کو انگیج کرتے ہیں. تو وہ بچے کو میں نے کہا چلیں آپ اپنے فیملی ممبرس بنائیں, فادر بنائیں, مدر بنائیں, بہن اور خود, اور اس نے فادر کے ہاتھ نہیں بنائے. میں آئی فیلڈ اچھا, میں نے کہا چلیں اب آپ جائیں, ہم تھوڑا سا بچے کے ساتھ نا اکیلے سیشن لیتی ہوں, کچھ اسیسمنٹ کرنی ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلے ایکسپلین کریں. کہتا ہے یہ, میں نے کہا فادر کے ہاتھ نہیں بنائے. کہتا ہے پاپا کے ہاتھ نہ ہی ہوں تو اچھے ہیں کیونکہ وہ مما کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے, لک ایٹ دیٹ. مطلب اس نے اپنی ڈرائنگ میں اپنے باپ کے ہاتھ نہیں ڈرا کیے کیونکہ اس نے hated those hands. اور پھر میں نے پوچھا, پھر جب میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے؟ بڑا اچھا, بڑا اچھا. اینڈ آئی واز لائک اوکے. تو میں نے کہا پھر بھی ہاں بس جب یہ تھکے ہوئے ہوں یا ڈپریسڈ ہوں تو میرے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لیکن ویسے تو اچھے ہیں نا, میرا خرچہ پورا کرتے ہیں, تو مجھے برا نہیں لگتا ان کا یہ کرنا, کیونکہ میرے سسر میری ساس کو مارتے تھے تو اس وجہ سے میرے شوہر مجھے مارتے ہیں. تو پہلے آپ نے بچے کو کہا کہ تم چاچی کے بچوں کو مار چھوڑنا اگر انہوں نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا, پھر وہ اپنے فادر کو ہیٹ کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے, اور پھر بیوی اپنے شوہر کے بیہیویئر کو جسٹیفائی ڈیفینڈ کر رہی ہے, نارملائز کر رہی ہے, اور اپنے بچوں کے لیے یہی ایگزامپلز پیش کر رہی ہے. اور اگر اس کی بیٹی ہے تو وہ دیکھے گی سمپتھیز اس بیوی کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کو معاشرہ یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اس گھر سے تمہاری لاش نکلنی چاہیے, اور اس کو معاشرہ یہ سکھاتا ہے کہ شوہر کی عزت اور اطاعت کے اوپر تمہیں جنت ملنی ہے, اور تم اس کی برائیوں کو بھی قبول کرو, یعنی اس کی برائیوں کو برائی کہہ کے برداشت نہیں کرو بلکہ قبول کرو, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو کہ خرچہ دیتا ہے, سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے, کیونکہ مما نے اگر رات کو مار کھائی ہے تو وہ صبح اٹھ کے پاپا کو ناشتہ بھی بنا کے دے رہی ہیں, اور وہ جی بھی کر رہی ہیں, اور ویکینڈ پہ ہم کیونکہ ڈنر کے لیے بھی جا رہے ہیں تو دس مار کٹائی از نارمل, which is actually not normal. So ایسا تو نہیں ہے نا آپ ایک دن اٹھے ہو اور آپ کو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا, پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے, بہت دردناک, اذیتناک, بڑے ٹراماز ہیں جس کی وجہ سے بچہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہ بڑے بڑے زمیندار ہو گئے, سیاستدان ہو گئے, جو کہ خود انفلوئنشل پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ لوگ خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ریز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جو پاور جو ہے وہ بیلنس ہونے کے حق میں رہے. اور میرا بچہ دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گا, کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم نے ایسے دنیا کا مقابلہ کیا تمہارے بچے کو, اور یہی رائٹ وے ہے. حالانکہ وہ ان کو آکسفورڈ ہارورڈ سے بھی پڑھاتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بات پکی ہے, یہ چیزیں کہ دنیا کے سامنے ایسے کھڑے وہ کیا کہتے ہیں انگلیاں ٹیڑھی کر کے کھڑے. تو بات پھر آپ کی وہی آ جاتی ہے آپ دونوں سے کہ مطلب یہ
یہ بہت ایک لانگ سیریز آف ایکشنز تھی جو کہ کچھ چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک اس کی پرسنالٹی میں آئی ہے. کچھ سولوشنز اگر آپ دینا چاہیں اس کو آن دا یونیورسٹی لیول بریفلی, اور آپ کلینکلی کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے ایسے پیشنٹس کو؟ جیسے کہ ابھی سارا نے یہ بات کہی تھی نا کہ وہ ہوتا کیا کہ گھر میں تو ایکسیپٹ ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن ایک دم جب وہ یونیورسٹی یا کالج جاتا ہے تو پھر مسئلہ فرق ہو جاتا ہے, اور پھر مائیں فون کر رہی ہیں کہ جی میرے بچے کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بچہ اب ڈپریسڈ ہے, وہ پریشان ہے. وائی ڈو پیپل ہیٹ ہم؟ اور بلکہ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز وہ ہیٹریڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اور ایگریسو ڈیفینسو بھی ہو جاتا ہے, چیزیں چھینے گا وغیرہ وغیرہ. اب ہمیں یہ سب چھوٹے بچوں میں چیزیں نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک عجیب طرح کی جو اس کے اندر نا ایک وہ آ جاتی ہے اٹینشن سیکنگ کی بھی وہ چیز, لائک پوری کی پوری اب چیز ہی غلط راستے پہ چل پڑی ہے کہ نو بڈی از دیئر ٹو میک ہم سیٹ کہ آپ بیٹھو بیٹا, آئے ہم آپ کو بتائیں کہ وٹ ڈیڈ یو ڈو رانگ, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس کو کریکٹ کرنا تھا تو اس کے یہ میجرز ہیں, یو شوڈ بی سیئنگ سوری اور وغیرہ. یا آئی ایم سوری, لیکن بات تو ابھی ہم جیسے حمزہ کی اسٹوڈنٹ کی کر رہے ہیں جو کہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہے, اب وہ تو اس اسٹیج سے نکل آیا باہر کہ جس وقت پہ آپ ایک چھوٹے بچے کو اس طرح کے ساتھ ہم سمجھا پائیں گے. تو اگر ایسی اسٹیج تک بچے جو پہنچ سکتے ہیں, اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنی پتہ نہیں کتنی ایگزامپلس دیکھتی ہوں گی اپنے ارد گرد, تو اس لیول پر آ کر آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ شازیہ اب دیکھیں اس وقت جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے طریقہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جی ہم لوگ کاؤنسلرز رکھتے ہی اسی لیے کہ جو آپ کو کانسیکوینس دیکھنے پڑے ان کو جسٹیفائی کیا جائے. اٹ کمز آن دی آپ کے اسٹاف لیول پہ بھی آتے ہیں کیونکہ بہت سارے ڈسپلنری ایکشنز لیے جاتے ہیں. اچھا صرف ڈسپلنری ایکشن لینا تو ایک ہو گیا نا, میجر آپ نے لے لیا, آپ نے کہا تمہارا یہ فائن, تمہارا یہ جرمانہ, تمہاری یہ سزا, بات ہو گئی. لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ پھر اس کو کاؤنسلر کے پاس بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ تھیراپی میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ آیا اور ہم کہیں گے تم نے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو کیوں کیا, وہ جب ہمیں بیٹھ کے بتائے گا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تو میں آج اس پوائنٹ پہ پہنچا, میرے یہ ٹراماز رہے, تو وہاں پہ جب ہم تھیراپی میں ٹراما فوکس تھیراپی اس کو بتائیں گے کہ تم نے اپنے ٹراماز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ویک کرنا ہے, اپنے آپ کو ان ٹراماز سے اب ڈسکنیکٹ کر دو, کیونکہ آپ سے اگر ڈسکنیکٹ نہیں ہو پا رہا تو ٹراماز لائف لانگ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہے ہیں. تو تھیراپی آبویسلی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اپنے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں, وہ اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر رہا ہے, ڈیفینسو نہیں ہو رہا, اور اگر اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسا سپورٹ سسٹم ہے نا, اس کے دوست یا کوئی ایسے اس کا ہلکا احباب ہے جو کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حمزہ تم غلط کر رہے ہو اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہاں پہ وہ کیا اسٹیپ لیتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اگر ڈال دیا کہ نیکی کی راہ کی طرف چلو تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن کیس ہسٹری تک جانا اور روٹ کاز تک جا کے اس انسان کو اس سے ذرا باہر نکالنا, یہ ایکچولی ہمارا میرا خیال ہے اگر آپ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے تو وہ کنونس ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی شازیہ آپ نے بات کہی تھی کہ دیر از نو ریمورس, یہ ہماری پرابلم ہے. جو وہ کنونس نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تھیراپی میں آ کے صرف یہ سوال کرتے ہیں میں ایسا کیوں ہوں, یا کیا اور بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ہمیں ایم آئی ایف نارمل, تو وہی بات ہوگی, بہت پیچھے بات. چلے اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے پہ آتے ہیں. تو یہی چیزیں ہمیں اپنی ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں, بچی ہے ایک عائشہ, اور اس کی جو پرسنالٹی ہے نا اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو کبھی تو بڑی شی از ویری ہیپی ایٹ ون ٹائم, اینڈ دا ادر ٹائم لائک شی از گوئنگ ٹو نیگلیکٹ ایوری بڈی, اپنی دوستوں کو, گھر والوں کو. اور کبھی جو ہے نا اس کو ایک اندر اس کے ایک خوف سا رہتا ہے کہ مجھے سب لوگ چھوڑ دیں گے, I'll be alone. Then she keeps on getting angry also, غصہ بھی بہت آتا ہے, کبھی کبھار تو نقصان بھی پہنچانے کی حد تک اپنے آپ کو سوچنے لگ جاتی ہے. یہ اس بچی کا پرابلم ہے. ایسے پیشنٹس کے لیے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا ان میں کچھ ٹینڈنسیز ہو سکتی ہیں یا تو بارڈر لائن کی یا ہسٹریونک کی, وہی دین اگین کہ ہم لیبل نہیں کر سکتے کسی کو, یا کچھ ٹینڈنسیز کی وجہ سے اس کو ہم ڈس آرڈر کوئی ڈائگنوز نہیں کر سکتے. بارڈر لائن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کے کبھی ایموشنز بہت رائز کر جاتے ہیں اور کبھی آپ بہت موڈی ہو جاتے ہو, موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس سے سب سے زیادہ افیکٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن شپس. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز والوں کے ریلیشن شپس ہمیشہ افیکٹڈ رہتے ہیں, چاہے وہ ریلیشن کوئی سا بھی ہے, کوئی بھی ریلیشن شپ ہے. اور یہ وہ ڈس آرڈر ہے, ہم یوزلی بہت سے لوگ جو بارڈر لائن پرسنالٹی میں فال کرنے والے انسان کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو اس ڈس آرڈر کے جو انسان اس ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہے اس کے ارد گرد والے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایموشنل مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنی انسٹیبلٹی کیوں ہے. ایک دن وہ اپنے دوستوں سے بہت اچھا ہے, پیار نچھاور کر رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے کہ او مائی گاڈ تم تو میری زندگی میں سب سے اہم ہو, میرے دل کا تارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور اگلے دن ہی جب وہ ریئیکشن میں یا بانڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بھی ایکشن ریئیکشن میں آپ کے ساتھ اچھا بہیو کر رہے ہیں, اور اس دن آپ کا موڈ نہیں ہے,
اور آپ اس دن اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہو, ہم کہتے ہیں نا دھتکار رہے ہو, تو پھر تو کوئی ریلیشن شپ بلڈ اپ ہی نہیں ہو پائے گا. سارا یہ آپ نے باتیں ایسی کی جس میں سے بہت ساری چیزیں ہم سب لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم, وہ الگ بات ہے کہ بارڈر لائن کا مطلب ہی یہ ہے کہ when we cross the limit, یا ہم بارڈر پہ ہوتے ہیں. اچھا اس میں مجھے ایک بات بتائیے آپ, جیسے بائی پولر ہمیں بہت ساری پرسنالٹیز مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ اب تو اپنے آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے لیے ہمیں میڈیسن کیور کرتی ہے کہ کیا چیز اس کی ہمارا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی آپ نے جو بات کہی تھی نا اللہ کے ساتھ تعلق, وہ والی بات کو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, لیکن پہلے 1-2 کیسز ہم لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے انسان کو جو ہے نا بیلنس آؤٹ کرتا ہے. بائی پولر کا اگر آپ نے نام لیا اور میڈیسن والا نام لیا تو میں یہیں سے پھر ایک اور کیس کی ایگزامپل بتا دیتی ہوں. بہت سی خواتین جو کپل تھیراپی کے لیے آتی ہیں یا وہ صرف سیشنز کا پتہ کرتی ہیں, میرے ہسبینڈ کو بائی پولر ڈائگنوز ہوا تھا 10 سال پہلے. اب وہ 10 سال پہلے کیا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں آئیں گے تو اپنی پرسکرپشنز لے کے آئیے گا. اس میں ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے لیٹ سپوز کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے, صرف 10 منٹ میں آپ نے اپنے سمٹمس بتائے ہیں, انہوں نے آپ کو بارڈر لائن پرسنالٹی بائی پولر ڈائگنوز کر دیا ہے, اور یا تو آپ نے دوائی تھوڑا عرصہ کھائی ہے, اس سے کچھ اور نیگیٹو افیکٹس آنا شروع ہو گئے, یا آپ 10 سال اس بوجھ کے ساتھ ہو کہ مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے. سو ہیونگ دیٹ ڈس آرڈر اینڈ جسٹ گیٹنگ ا ڈائگنوسس آف that disorder in 10 minutes اور پھر اس بوجھ کو ساری عمر لے کے چلنا, اس سے ٹینڈنسیز پتہ نہیں آتی ہیں یا نہیں آتی, لیکن انسان کے اندر اس ڈس آرڈر کے اگینسٹ ایک ڈیفینسو بیہیویئر آ جاتا ہے, اور دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے جب سویرٹی لیول تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں اور اپنے بیہیویئر کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چینج کر دیں. یعنی ہماری باڈی اٹ سیلف بھی اپنے آپ کو بیلنس میں کرتی ہے, ہومیوسپیسس جو ہے نا, اور یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ خود ہمارا ڈیفینس میکنزم ہے کہ بہت ساری چیزوں کا علاج خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے ہمیں ہمارے دماغ کو, ہماری سوچوں کو کیپیسٹی دی ہے کہ ہم یہ سوچ کو روک کے تھوڑا سا بہتر زندگی میں پرفارم کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے رسپانسبلٹی لے کے دوائی کو دے رہے ہیں. اب جب ہم دوائی کو نکالیں گے تو وہ تو لاگے وہ تو سست ہو جائے گا نا ہمارا دماغ, اور ہماری جو ٹینڈنسی ہے, ہمارا مینٹل پروسیس ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے ایک ایکسکیوز بھی ڈیولپ کر لیا, وہ اپنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں. دوائی کے سائڈ افیکٹس تو ہیں ہی ہیں, لیکن جب یہ ڈس آرڈرز یا کوئی چیزیں ایسی جیسے اینٹی سوشل ہیں یا بارڈر لائن ہے کہ وہ جی بالکل ہی لیٹ سپوز کوئی عورت ہے اس کو بارڈر لائن ہے, یا کوئی ہسبینڈ ہے اور ایک شادی میں گیا نہیں چلی, دوسری میں گیا نہیں چلی, تھیراپی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تب تو ہم چلیں دوائی کی طرف جائیں گے, میڈیسنس کی طرف جائیں گے. لیکن آپ اگر اپنی تھوڑی سی حرکتوں کو ٹھیک کر کے, اپنی سوچوں کو ٹھیک کر کے, آپ کا کیا خیال ہے دوائی لینے کے ساتھ شادی چل جائے گی جو چوتھی اس نے کرنی ہے؟ آپ نے کہا 3 تو فیل ہو گئی ہیں, تو دوائی لینے کے کیونکہ ایسی دوائی بتا دیں وہ تھوڑا سا ججمنٹل ہو جائے گا اسٹیٹمنٹ جو ہے سائیکالوجسٹ میں دے نہیں سکتی, لیکن یہ ہے کہ ایک خوف خدا اگر اس کے بعد ہوگا آ جا کے میرے خوف خدا کی بات آ گئی, ہم نے اگلی عورت کی زندگی تباہ نہیں کرنی, نہیں, اور اپنی بھی زندگی تباہ نہیں کرنی. جس کی 3 شادیاں ناکام ہوئی ہے نا, وہ سے زیادہ ریچڈ بندہ خود کوئی نہیں ہے. وہ خود کتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے. یہ ریلیشن شپ ایسے نہیں وہ ان دی ڈرین نہیں کر دی جاتی. لیکن پھر بھی جیسے اس میں تھوڑا سا انصاف پسند ہو کے کامنٹ کرتی ہوں. جیسے کوئی عورت ہے, ایک دفعہ کیا ہسبینڈ اچھا نہیں نکلا, دوسری دفعہ شادی کی, چلو سسرال والے اچھے نہیں نکلے, مے بی اس کے کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ان ریزنز تک پہنچ کے, اگر اس میں کوئی ایموشنل انسٹیبلٹی ہے اور پاسٹ ٹراما کی وجہ سے ہے, ہم ریچ آؤٹ کریں گے کہ بھائی وہ والا پاسٹ ٹراما ہے جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو اپنی زندگی میں, اور تمہاری 3 شادیاں ناکام ہوئی ہیں, تو ان حرکتوں کو ٹھیک کر لو, اپنے ایموشنس کو مینیج کر لو. تو جب پھر وہ کہے گا ہاں آپ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں, میرے ایموشنس میرے ان ٹراماز کی وجہ سے مینیج نہیں ہو پا رہے, تو چلے میں ٹھیک کروں گا. اینڈ دین کنٹینیوئنگ دیٹ تھیراپی, دوز تھیراپی سیشنز, اور ساتھ ساتھ اس کے کوئی فیملی تھیراپی سیشن کرے, اس کے کسی قریبی دوست کو بلائیں, اماں کو یا ابا کو بلائیں کہ آپ نے اس کو صحیح مت دینی ہے, صحیح سوچ دینی ہے. تو پھر اس طرح سے چیزیں کنٹینیو ہیں. اس میں ایک بہت ہم کیس کو چھوڑ کے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں کیونکہ ہم روٹ کازز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, جو سپورٹ کی بات ہے نا شاید اس کی بھی بات مجھے کر لینی چاہیے. پیرنٹس کا اور جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کا بہت سارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بات بتاؤں کہ when we see a problem in someone, تو we are there with a very queer behavior. Sometimes ہم اس کو جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں ہماری محبت ہے کہ ہم اس کو بس سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اور سم ٹائمس ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, لائک ہی از اور شی از امپاسبل. تو ہم جو ہے نا وہ اس کو بھی نا ایک طرح سے کیا بولتے ہیں آپ, اینٹی سوشل سمجھ کے, یا آپ کہہ لیجیے کہ آکورڈ ٹائپ کا سمجھ کے
تو ہم بس اس کے ساتھ اس طرح سے چل پڑتے ہیں کہ کھینچے لگے باندھے کی مارے باندھے کی جو ہے نا وہ زندگی گزری ہے، اور اندر ہی اندر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے. لائک ہم اپنے اندر قطرہ قطرہ نفرت، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، بوٹل اپ کر رہے ہوتے ہیں، بوٹل اپ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے لیے ریزنٹمنٹ کو ہم جو ہے نا وہاں پہ ایکومولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اندر مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا کہ بینگ اے لوڈ ون اور بینگ اے لونگ ون ٹو سم ون، بینگ اے وائف اور بینگ اے ہسبینڈ، بینگ اے فادر، بردر، وٹ ایور، ان لوگوں کو ساتھ ہم سب سے پہلے ایک کام کریں کہ ہم ان کو مریض سمجھیں. جب تک ہم ان کو مریض نہیں نہ سمجھتے، جب تک ہم سمجھتے ہیں یہ جان کے کر رہا ہے، اور یہ ہم ان کے ساتھ ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو غلطی کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھ کے اس کے خلاف جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں. جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ وہ کیمیکل ڈس آرڈر، وہ امبیلنس کہہ لیجیے، آپ اس کے پاس ٹراماز کہہ لیجیے، جو بھی آپ کہیں، یا وٹ ایور ہی ہیز بیکم، اس میں اس کی بھی مجبوریاں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا دین جو ہے، جو گناہ ہے نا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یا حدیث میں یا عربی زبان میں گناہ کے لیے ایک لفظ آتا ہے اصابہ یصیبو، اور اصابہ یصیبو ہو گیا، پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے بیماری ہو گئی، مجھے زکام ہو گیا، گناہ کو بھی اس طرح سے لایا جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک بدقسمتی ہے، بالکل بدقسمتی ہے، بالکل. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ گناہ گار کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے لیکن گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح سے جو بندہ اس اینڈ پہ بیٹھا ہو جاتا ہے نا، وہ ایک طرح سے سب کے سب جو ہے نا اس کے خلاف ایک پال کے بیٹھے پوری کے اندر سے. although you don't say this from your mouth، لیکن یہ کہ آپ پورے کے پورے گینگ اپ ہوئے ہوتے ہیں، تم غلط، تم غلط، تم غلط، یہ بھی بندہ کہہ رہے، یہ بھی بندہ یہ. اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اسے ایوائڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے ہم اس کو مزید آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے وہ جو اٹینشن سیکنگ پہلے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود پھر دیکھتا ہے دوبارہ سے کہ ہم اس کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آڈ ون آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اور زیادہ اس کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں اس کے لیے یہ بات ضرور کہوں گی کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحت ہو جانا، یہ نیکی کی توفیق ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل، ان لوگوں کا یہ فرض ہے کہ جو اس طرح سے ریچڈ ہے، بد نصیب ہے، انلکی ہیں، ان کے بارے میں ہمدردی محسوس کر کے ان کا سپورٹ سسٹم بننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ایک تنقید کرنے والا یا کیا کہتے ہیں کرٹک کرنے کے، اور نیگیٹو کرٹک کرنے. صحیح. اگلے کیس کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیے کہ ایک بچی ہے زینب، لیکن جیسے کوئی اٹینشن سیکر ٹائپ تھوڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. اس قسم کی پرسنالٹی دا ریزن کیوں کہ اپنا ڈریس اپ ایسے ہونا تاکہ سارے مجھ سے اٹریکٹ ہوں، اور اپنی باتوں کو اس طرح کے ساتھ کرنا کہ لائک آئی ایم دا ون دے شوڈ لسن ٹو می، اور ڈرامائی انداز میں اپنے آپ کو پیش بھی کرنا. اس قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے. اور اگر لوگ اس کو پھر نگلیکٹ کریں، نظر انداز کریں، تو وہ پھر ایموشنل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ شی گیٹس اینگری ٹو، کہ مجھے کیوں نظر انداز کیا گیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہی ریزن ہے کہ جب اس کے ساتھ دوستیاں، اس کی فرینڈ شپ یا ریلیشن شپ بہت زیادہ دیر تک چلتا نہیں، پیپل دے گیٹ فیڈ اپ. ایسی پرسنالٹیز کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جو اس بچی کی ہے؟ اس میں مجھے ہسٹرونک کے ایسپیکٹس ذرا زیادہ لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ دین اگین تھوڑے سے بارڈر لائن کے بھی ایسپیکٹس ہیں. بٹ دین اگین وہی بات ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جائے بغیر اس چیز کو شارٹ لسٹ نہیں کر سکتے. ہسٹرونک اس میں کیا ہوتا ہے، اٹینشن سیکنگ از وے ٹو مچ. یا تو گھر سے بہت زیادہ شروع سے ملی ہوتی ہے تو باہر بھی چاہیے، آگے جا کے لائف کے ہر سٹیج پہ چاہیے. یہاں گھر سے نہیں ملی اور اس بچے نے دیکھا ہے کہ باقی سب کو تو مل رہی ہے، مے بی مجھے میرے برتھ آرڈر کی وجہ سے نہیں مل رہی، یا میرے اور کزنس کو مل رہی ہے، مجھے نہیں مل رہی، تو میں باہر جا کے خود یہ اٹینشن گین کر لیتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں مل رہی. اور اب اس اٹینشن کو گین کرنے کے لیے اس کو جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کرے گا، چاہے وہ کسی اسپیسیفک انسان یا ایک پاورفل انسان کے ساتھ دوستی کرنا ہو، چاہے اپنا حلیہ اور اپنا گیٹ اپ ایسے بنانا ہو کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں. اور جب ان ٹیکٹکس کے بعد بھی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایموشنل ہو کے کس طرح سے لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے ٹینشن چاہیے. اچھا سارا، اس میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ نارملی جو ہم انسان ہیں نا، جو اس طرح کی جس ہسٹرونک پرسنالٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے نظروں میں رہیں، لوگ ہمارا نوٹس لیتے رہیں. لیکن نارملی ہر انسان جو ہے وہ ایک حد تک ہی ایموشنل پریشر برداشت کر سکتا ہے. آپ لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کی آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو اوڑھ کے بیٹھ جائیں اور مستقل آپ اس کو پیر کی طرح دیکھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. نارمل لوگ ایسا نہیں کرتے. پیپل نیڈ سم ایموشنل بریک.
ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا ہر وقت وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں اور خود بھی وہ اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو سم ٹائمز جب ان کا وہ پورے کی پوری ورکنگ کامیاب نہیں ہوتی تو دین دے گیٹ اگریسو. ٹھیک ہے. اور اگریسو ہونے کے ساتھ وہ ایک تو اگریسو ہو کے وہ دوسروں کو تو جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا خرابی ہے, میرے اندر کیا کمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنے اندر جو میرے اندر کمی کو ہے نا جو اس کو وہ گلٹ میں آپ کہہ لیں کہ انسیکیورٹی کے اندر وہ جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے جو ہے نا مزید کمپلیکیشنز کا وہ بنتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک انسان کو ایک حد تک ہی متاثر کر سکتے ہیں. ایک حد سے زیادہ جو ہے جب ہم متاثر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا من پسند شخص کا پسندیدہ شخص بن کے رہنا, اگر جب یہی زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہ جائے نا تو پھر تو آپ تباہی کی طرف ہو. سارے گولز اور سارے اور پاتھ ویز ہمارے پاس نہیں ہوں گے. اب یہی انسان جس کو پتا ہے کہ مجھے ٹینشن چاہیے اور من پسند شخص کے دل میں نے گھر کر لینا ہے اور میں نے بھی اس کی آنکھوں کا تارا بننا ہے, جب اس کا یہ موٹیو پورا نہیں ہوتا تو پھر یہی لوگ جاتے ہیں ان کاؤنسلرز اور ان لوگوں کے پاس جو کہ ایکچولی میں سائیکالوجسٹ نہیں ہیں بٹ وہ مینیپولیشن, ایموشنل مینیپولیشن اور ڈارک سائیکالوجی کی کچھ ایسی ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کے قابو میں, من پسند انسان کے دل میں گھر ایسے کر لو. وہ ٹک ٹاک پہ ہر انسان کی ویڈیو آئی ہوتی ہے نا لیبل پہ, اگر وہ آپ کا ریپلائی نہیں کر رہا تو اس ٹیکنیک کو اپنانے کے بعد وہ آپ اس انسان کو اپنے قابو میں کر لو, اپنے محبوب کو اپنے جذبات سے پاگل کرنے کا طریقہ. وہ ٹک ٹاک پہ ایسے لیبلس کے ساتھ بڑی ویڈیوز آ رہی ہوں گی. پھر اگر وہ انسان جب یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میرے یہ جو ہسٹریونک پرسنالٹی کے ایسپیکٹس ہیں وہ پرابلمٹک ہیں, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پرابلمٹک نہیں ہے اور وہ جا رہا ہے ان پیر فقیر بابے ایز نون ایز ٹک ٹاکر ٹک ٹاکر ریلیشن شپ کاؤنسلرز کے پاس جو کہ ایکچولی میں ریلیشن شپ کاؤنسلرز نہیں ہیں. کہ جو ایسے لوگ ہیں یہ لوگ ایک ایک سیشن کی 50 یعنی 90,000 آپ غلط کہہ رہے ہیں. ارے بس دیکھ لیجیے کمائی ہمیں جو لوگوں سے سب سے زیادہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا وہ اپروول چاہیے ہوتی ہے. اور سم ٹائم یہ جو ڈائر نیڈ آف اپروول ہوتی ہے نا یہ آپ کی نیڈینس میں بدل جاتی ہے اور پیپل پلیزنگ پرسنالٹی میں پیپل پلیزنگ ٹریٹس میں بدل جاتی ہے. اچھا, اور یہ انسانوں کے بارے میں تو ایک بات پکی ہے نا کہ ان کو تو خوش کیا ہی نہیں جا سکتا. میں ایک پرسنل ایگزامپل دوں گی. آئی واز ان بیچلرز, مائی مامی سیٹ, چلو ہے اب اتنے اوپنلی ہمیں بولنا ہے, پاگلان دی ڈاکٹر بندی بھائی ہے, ٹھیک ہے. پھر کووڈ آیا تو پیپل ور لائک ہاں تم کوئی جاب نہیں کر رہی, اتنا کمال کی, اب کمال کی ڈگری ہوگی, جب اگلے کو انڈرمائن کرنا ہے تو دے ور لائک کمال کی ڈگری لی ہے تو تم کوئی کام نہیں کر رہی, کچھ جاب کرو, آن لائن اسٹارٹ کر دو. تب میں پردہ نہیں کر رہی تھی. تو اب جب میں نے پردے کے ساتھ سوشل میڈیا اور یہ اسٹارٹ کرنا شروع کیا, ہائے پوری سوشل میڈیا تھے. تو اگر میں ان کی ڈائریکشنز فالو, اور اگر نہیں کر رہی تو دیکھو تو صحیح سوشل میڈیا پہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہو تو ہے پوری سوشل میڈیا پہ. یہاں پہ جو آتی ہے نا وہ والی بات کہ آپ کے پاس اپنے اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ کے سیٹ کیے ہوئے اسٹینڈرڈس کے پیچھے بھاگیں گے تو یو ڈیفینیٹلی ول فال. You cannot achieve that. You cannot achieve them. ایک تو لوگوں کو تو خوشی کیا جا سکتا, وہ تو ہم نے پکا کر لیا. دوسری بات ہے کہ let us not do the things to please people. Yes. سب سے پہلے پلیجر آتا ہے, پلیزنگ ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ہاں, دوسرے نمبر پہ جو ہے نا do the things for yourself. You like to do it, just do it. Do not do it for لوگوں کے لیے. اچھا, یہ وہ والی ایک ہے چیز جہاں پہ آپ کے سارے میرٹس آتے ہیں, آپ کے برانڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جو سیٹ کیے ہوئے جو نارمز ہیں سوسائٹی کے آتے ہیں. یو آر کائنڈ آف اے پرزنر ٹو دیم, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یو وانٹ ٹو بریک فری. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ویئر ایم آئی, یہ سب کا سب, میں کبھی کسی کو خوش کر رہا ہوں, کبھی کسی کو خوش کر رہا ہوں. میری ذات جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیوائڈیڈ ہو گئی. یہ جو لیک آف فوکس ہوتا ہے نا یہ انسان کو پرسنلی بہت نقصان پہنچاتا ہے. You are on the lowest level of self satisfaction. And plus وہ جو آپ ڈس آرڈر کی بات کر رہی ہیں وہ تو سارے کے سارے ساتھ آئیں گے یہاں. اب آپ نے ایتھکس کی بات کی, باؤنڈریز کی, اپنے مورلس کی بات کی, یہ صرف لوگوں میں تو ہونے چاہیے کہ ان کی لائف کی فنکشننگ ٹھیک رہے. آپ بھی ماشاء اللہ کاؤنسلر ہیں, میرے پاس بھی اتنے لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس بھی یونیورسٹی میں سے اتنے لوگ آتے ہیں. ایز اے کاؤنسلر بھی ہمارے اپنے ایتھکس, اپنے مورلس اور اپنے رولس بھی ہونے چاہیے. اگر کوئی ہمیں آ کے یہی کہہ رہا ہے اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارا وہ بوائے فرینڈ ہے اور آپ ٹیکنیک بتائیں اور ہمیں ایسی ٹیکنیکس بتائیں کہ میں اس کے دل میں گھر کر لوں, اینڈ اف آئی نو دیٹ دیئر ریلیشن شپ باؤنڈریز آر آلریڈی وائلیٹڈ, وائی وڈ آئی ٹیل دیم کہ آپ اس کے دل میں گھر کر لو, اور آپ کی جب نکاح ہونا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کی طرف جاؤ ہی کیوں.
تو پھر ہمیں بھی اپنے ایز اے کاؤنسلر بھی ہمیں اپنی ویلیوز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی چیز کوئی اگر ہم سے وہ والی ڈائریکشن مانگ رہا ہے تو ہم نہ دیں کیونکہ وہ ہماری نیگیٹو سائڈ پہ آپ کی سپورٹ نہ چلیے. ایگزیکٹلی. اب جو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہماری سیکشل ٹینڈنسیز کو جو خراب کر رہے ہیں, جو سیکشل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, LGBTQ لیسبین گیز جو ہو رہے ہیں. اب ایک لیسبین کی مجھے کال آئی اینڈ شی واز لائک کہ آپ میرا ٹریٹمنٹ کریں گی. میں نے کہا آپ کے سیشنز ہو جائیں گے, لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں ڈائریکٹ کرنا کہ میری جو فیمیل پارٹنر ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں, آپ ہمیں دور تو نہیں کریں گی. میں نے کہا لیٹس ڈسکنیکٹ دا کال کہ آپ مجھے تھیراپی میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتی کہ میں نے آپ کی ویلیوز کے اکارڈنگ. تو ایز اے کاؤنسلر بھی اپنی ویلیوز پہ اسٹک رہنا اور پھر پریکٹس کرنا, اس کو پریچ کرنا, اور یو نو بہت زیادہ ضروری ہے. مشکل بھی ہوتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس طرف راغب رکھیں کہ ہم بہتری کی طرف. ابھی آج کے لیے ہم ایک اور کیس کو لیتے ہیں, اس کے بعد کلیکٹیولی ہم ان سب کے لیے ایک اوور آل بات کریں گے کہ جو معاشرہ ہے, معاشرے کا کیا رول ہے ان لوگوں کی. ابھی تو ہم نے ان کی بات کی, ایک جگہ پر ہم لوگوں نے ارد گرد کے لوگوں کی بھی تھوڑی سی بات کر لی. کلیکٹیولی وی شل سی دیٹ واٹ رول ڈو دے پلے ٹو میک دیم اے بیٹر پرسن. آخری ابھی آج کی پروگرام کے لیے انشاءاللہ اگر ہمارے پاس اور آئے اور کیسز آئے تو ہم آپ کو دوبارہ سے زحمت دیں گے کہ ہم ایک اور اس کی سیریز کر لیں. تو آج ایک اسٹوڈنٹ ہے کامران نامی, انٹیلیجنٹ بہت ہے, اور لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہی از دا بیسٹ, اور وہ اپنی برتری جو ہے نا, اپنی پریورٹی دوسروں پر تھوپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وٹ ایور اینی بڈی سیز از رانگ, اور یہ چاہتے ہیں کہ ایوری بڈی شوڈ پریز ہم. ٹھیک ہے, اور تنقید برداشت نہیں کر سکتے. ایسی پرسنالٹی کیا ہے, کنکلوژن اور سولوشن کیا ہے اس کا؟ نارسسسٹ پرسنالٹی. اچھا, یہ وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اینڈ اف اٹ از اے ڈس آرڈر تو یہ ویسے کامن ہے بہت زیادہ, بڑے لوگوں کو نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. اور آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے بہت سارے آڈینس جو ہیں وہ میل بھی ہیں, یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ہاں میں کاؤنسلر شی کین سے آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, بہت سی باتیں میں نہیں کہہ سکتی, لیکن میں نے پوڈ کاسٹ میں اور انٹرویوز میں اب کہنا شروع کر دیا ہے. بہت سی خواتین نارسسسٹ پرسنالٹی والے مرد حضرات کے ساتھ رہ رہی ہیں, بہت بڑی شادیاں چل رہی ہیں. اور یس ہاں جی, اب آپ نے جو کیس کے بارے میں پوچھا, نارسسسٹ پرسنالٹی والے خود پسند بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیلف لو ہونا, میں خود بہت زیادہ اپنے فورم پہ سیلف لو کی بات کرتی ہوں, ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن وہ سیلف لو جب آپ کو سیلف سینٹرڈ بنا رہا ہے, اتنا گرینڈیوسٹی اور اتنا مغرور کر رہا ہے آپ کو کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو, اور آپ چاہ رہے ہو کہ دوسرے بھی آپ کو اسی طرح سے اپنے پروں پہ اور سر پہ بٹھائیں, اور آپ یو آر ٹرائنگ ٹو بی مینیپولیٹو ان اے سینس, manipulating other person to love you the way you want, and the way you will be satisfied, and the way you will feel very great emotion. And once it is not done, you are against everybody. آپ کی emotional process کو satisfy جب کرتے اگلا انسان آپ کی خواہش کے مطابق, تو یہ height of self love ہوگا. وہ اتنا self centered ہے کہ اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے, پیار کریں, وہ ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ گیو اینڈ ٹیک پہ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ اپنے آپ کو اتنا یا تو ولنریبل شو بھی نہیں کر رہا, بس وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس پیار کا حقدار ہوں, اور دوسرے لوگ صرف وہ کہتے ہیں نا میں ہی میں ہوں. وہ خاندان میں نہیں کچھ لوگ ہوتے جو کہ 8 سے 10 شادی ہوتی ہے, 9 بجے آتے ہیں اپنا فون پکڑ کے, فون کی بیک سائڈ دکھا کے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں میرا وہ سیٹ رہ گیا گاڑی میں اور میری ہیل جو ہے گئی. اچھا, ان لوگوں کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وکٹمس چاہیے ہوتے ہیں. یہ عموماً کمزور پرسنالٹی کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ ان کے اوپر فیڈ کر سکیں, ان کی جو ہے نا وہ گرینڈیوسٹی جو ہے نا وہ ہوتی رہے, اور اگر ان کو ان کے جیسا ہی مل جائے تو ان کو پتا ہے کہ وہ تو اس وقت ہماری دال نہیں گلنی, ہماری دال ادھر تو نہیں گلے گی. ایسے ٹکر ہوتی ہے شادی میں. بالکل. پھر اندر سے یہ لوگ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ دے نارملی ڈونٹ کم انٹو ہیلتھی کمپٹیشن, کیونکہ جہاں پہ ان کو تھوڑا سا بھی لوز کرنے کا ڈر آئے نا, وہاں پہ یہ کرتے ہیں مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے. اور کرٹیسزم, زیرو کرٹیسزم, زیرو ٹالرنس. تو یہ زیرو ٹالرنس کا ایک انسان کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں اس بات کو سمجھتی ہوں, ہم انسان کہتے ہیں کہ دیکھیں ناطاقتی کا دوسرا نام انسان ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دین نے تو, ہمارے رب نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے نا, یہ بتایا ہے کہ جو کرتی ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے. ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا ہے, اگر ایک انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل. اچھا, یہ بات جو تھی یہ شیطان نے کہی تھی, اور آپ دیکھیں شیطان میں بھی سارے نارسسسٹ, بالکل ایوائڈنٹ, بالکل بارڈر لائن, صحیح بات, سارے کی ساری آتی ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں ایگزیکٹلی,
اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کافی زیادہ پرسنالٹی ڈس آرڈر شیطان میں تھے تو شاید ہمارے اندر تھوڑی سی وہ ایک انسائٹ آ جائے کہ ہم نے نہیں. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں نیگیٹیوٹی کمز فرام شیطان. ڈپریشن اور غم شیطان سے آتا ہے. نا امیدی, ہوپلیسنس, ڈس اپوائنٹمنٹ comes from شیطان. اللہ کی رحمت سے مایوسی. بالکل شیطان دل میں ڈال تو رہا ہے, لیکن ارد گرد کے حالات کس طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے تھیراپی سے وہ سولوشن ڈھونڈنا, یہ آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ ہم ایز اے کاؤنسلر یہ بالکل پریچ نہیں کرنا چاہتے کہ نماز صرف دین سے دوری کا نام ہے. یہاں شیطان دل میں ڈال رہا ہے, ڈال تو رہا ہے, لیکن اپنے حالات کو آئیڈینٹیفائی کرو, دیکھو کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں. یہ ایک وہ باشعور انسان کا فیصلہ ہے کہ وہ تھیراپی کی طرف جائے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں غلط ڈگر پہ چل پا رہا ہوں. اور وہ غلط ڈگر یہ نہیں ہے کہ آپ ذہنی مریض بن گئے ہو, وہ غلط ڈگر یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے, ٹراماز کی وجہ سے میری ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے. اچھا, چونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو نارسسسٹ تو بہت ہی ملے گا. اچھا, اب میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی کہ نارسسزم کی کازز اور ریزنس کیا ہے. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان دی بگننگ کچھ دیر پہلے سائیکالوجسٹ یہ کہا کرتے تھے, جو ریسرچرز تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کوئی جینیٹک ڈس آرڈر, کوئی یہ کوئی وہ کچھ, لیکن اب آ کے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ بھی لنٹ بیہیویئر ہے. ادروائز ان دی بگننگ کہتے تھے تو کازز ان نون, ٹھیک ہے نا, وہ کازز ان نون میں تو کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں نا. لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ بندہ ایک دفعہ کرتا ہے, بندہ دیکھتا ہے یار میں نے ٹویسٹ کر کے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا, تو دین یو ڈو اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اٹ بیکمز a habit, and the habit becomes the part of your character, and now this is your character, whatever you want to call yourself. اب یہ انہوں نے بات کی میم نے کہ یہ ہیبٹ بن گئی, جب آپ چپ رہے تو آپ نے موٹیویٹ کر دیا. یہی جب آپ نارسسسٹ پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہو اور آپ کا پارٹنر آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ذلیل کر رہا ہے, آپ کی باڈی امیج پہ, آپ کی باڈی شیپ پہ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے, اسی دن جا کے آپ چپ رہے ہو اور اگلے دن بالکل ویسے ہی ہاں جی کر رہے ہو. آپ نے موٹیویٹ کر دیا ہے اپنے پارٹنر کو کہ کل تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا, and I can accept it, and you are allowed to do it, you are allowed to do it, and I am okay with it. ٹھیک ہے, you can do it, you are allowed to do it, I did not feel bad, and you can do it again, or at least I can accept it in against some materialists. کہ کچھ نہیں ہوتا, مجھے ویکینڈ پہ لے تو جاتے ہیں نا, نیا مال میں کھلا تھا, وہ مجھے لنچ کروانے لے گئے تھے, میں نے ایم ایم عالم روڈ کے ہر ریسٹورینٹ پہ کھانا کھایا ہوا ہے, میرے شوہر میری کوئی بات نہیں ٹالتے. اور اس کے اگینسٹ آپ کتنا ابیوز برداشت کر رہے ہو, اس کا نارسسسٹ بیہیویئر برداشت کر رہے ہو, اس کی خود پسندی میں آپ کتنا نگلیکٹ اور ذلیل ہو رہے ہو, وہ آپ برداشت کر رہے ہو, اس کو بھی تو بڑھا رہے ہیں نا, جو اس کی بیماری کا بھی تو بڑھنے کی آپ ایک ریزن بنے ہوئے. ایگزیکٹلی, وہ ٹرینڈ آپ نے سیٹ کر دیا. اور پھر کچھ سالوں بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہسبینڈ ابیوزو ہیں, ان کو ابیوزو آپ نے کیا ہے بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا میٹیریلسٹک چیز کو ایکسپٹ کیا, you supported him too. You supported through that pathway. You cannot blame him alone. You are the partner in the crime. اچھی بات کی کہ you supported him. جزاک اللہ خیر, آپ دونوں کا بہت شکریہ, بڑی اچھی پروڈکٹیو ہماری ایک ٹاک رہی. اس کو کنکلیوڈ ہم اس طرح کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ اپنے آپ کو ان ساری تکلیفوں کے بعد کچھ ایسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے کہ جس میں جو نہ صرف ہمیں ہماری غلطیوں کا ادراک کروائے گی, جو نہ صرف ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم کہاں غلط اور کہاں صحیح ہیں, جو نہ صرف ہمیں امید بھی دلائے گی اور بلکہ ہمیں اس کے سلوشنز بھی بتائے گی. اور وہ کیا چیز ہے, وہ ہے قرآن. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے, اور ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی طرح اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر کون کون سے سلوشنز عطا فرمائیں گے, کس طرح انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اٹھا پائیں گے. اور جب اللہ کی مدد ساتھ ہے تو سب کچھ حل ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.